يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کی ثبوت کی دعا. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلى الله عليه محمد وعلى آله. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں خدا انسان کو مقصد زندگی اور مقصد حیات بتا رہا ہے. جو ہاتھ خدا نے آپ کو دیے وہی ہاتھ کافر کے پاس ہے. جو زبان خدا نے آپ کو دی
وہی زبان ایک مشرک کے پاس، میرے پاس کوئی ایسی نئی چیز نہیں جو اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے پاس نہ ہو۔ تمام عالم کو خدا نے عدل کی بنیاد پر بنایا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا عدل کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ امامے کی جگہ ہے سر، اگر امامے کو پاؤں پہ رکھو گے یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتی کی جگہ ہے پاؤں، اگر جوتی کو سر پہ رکھو گے یہ سر کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یہ فریاد بلند ہوتی ہے کہ ظلم تو نفس، میں نے اپنے نفس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اس کا مطلب میں نے اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ عدالت نہیں کی، وہ کام جو لینا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں لیا، میں کچھ اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ آج 5 منٹ کے لیے انسان یہ سوچے کائنات کی سب سے بڑی مشین اگر خدا نے بنائی ہے، اس مشین کا نام ہے انسان۔ اتنی عظیم مشین ہے کہ یہی انسان اتنے بڑے جہاز کو کنٹرول کرتا ہے، یہی انسان سمندر میں ہزاروں ٹن وزن والی کشتی کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ شیر جو درندہ ہے اس شیر کو سرکس میں لا کے انسان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھی جو حجم کے اعتبار سے انسان سے بڑا ہے اس ہاتھی کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ وہ گھوڑا جو جسمانی طاقت میں انسان سے زیادہ ہے لیکن انسان اس گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب افسوس کی بات نہیں جو انسان گھوڑے کو کنٹرول کرے، ہاتھی کو کنٹرول کرے، ہواؤں میں جہاز کو کنٹرول کرے، سمندروں میں سفینوں کو کنٹرول کرے، جنگل کے شیر کو کنٹرول کرے، گھوڑے اور گدھے کو کنٹرول کرے، اور اتنا کمزور ہو جائے کہ خود کو کنٹرول نہ کر سکے۔ کتنا کمزور ہو جاتا ہے انسان، کس چیز کے سامنے یہ گر جاتا ہے۔ ایک طرف تو تیرا یہ پاور ہے کہ تو چاند پہ سفر کرنے کی خواہش رکھے، تو مریخ پہ جانے کی خواہش رکھے، لیکن ایک طرف انسان کا مزاج یہ ہے، یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یعنی اپنے باہر جتنی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے وجود میں جو سسٹم ہے، اس کے وجود میں جو کائنات ہے اسے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ باہر کی کائنات پہ تو حکومت کرنا چاہتا ہے لیکن اندر کی جو کائنات ہے اس پہ حکومت کون کرے گا؟ تو اب اللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ انسان اگر تو دنیا میں آیا ہے کسی ہدف اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں مختلف معاشروں میں آج کل گھوم رہا ہوں، ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ آج ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق نظر نہیں آ رہا۔ آپ یورپ چلے جائیں وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ چلے جائیں وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ایک ہندو، ایک کرسچن اور ایک مسلم، ان تینوں کی زندگی میں اگر آپ کوئی ڈفرنس مجھے لا کے دکھائیں وہ کیا ہوگا؟ پہلا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم محرم مناتے ہیں وہ نہیں مناتے۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم مسجد جاتے ہیں وہ چرچ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ بولیں گے وہ مندر جاتے ہیں ہم مسجد جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں اس کی اور میری زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک چائنا کا بہت بڑا بزنس مین کہتا مجھے آپ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کہ ہوا کیا ہے کہ جب یہ چائنا آتے ہیں تو ہم ان کو کھانے کے لیے بولتے ہیں، کہتے نہیں حلال فوڈ، حلال کھانا دو، کچھ نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، پھل پودے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم نے کیوں نہیں کھاتے؟ کہ نہیں ہمارے دین میں منع ہے حلال کھانا۔ اور دوسری طرف ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی 5000 شرٹ پرنٹ کرو اور اس کے پیچھے لکھو میڈ ان ترکی، یا کہتے یہ چیز ہمیں تمہارے دین کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف حلال گوشت کے پیچھے اور جو شرٹ چھپا رہے ہو اس کے پیچھے تم غلط نام لکھوا رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سمجھائی نہیں۔ ہمارا دین کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ دین یہ ہے کہ بھائی نکاح کس سے پڑھوانا ہے، مولوی شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جنازہ شیعہ پڑھائے گا سنی پڑھائے گا، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور شیعوں میں آ جاؤ تقسیم ہو گئی،
نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ولائی مولوی ہو غیر ولائی مولوی ہو؟ بات یہاں، یعنی یہاں تک ہم شیعہ ہیں، جب جنازہ قبر میں اترتا ہے وہ یاد آتا ہے، نکاح کے وقت مولوی یاد آتا ہے، لیکن نکاح کے بعد تم زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ تمہارے بچوں کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں اور ایک کافر کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے؟ تمہارے سوچنے کے طریقے میں اور ایک کافر کے سوچنے کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ جوان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، ایک وہ جوان ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو اس کے لا الہ الا اللہ میں اور اس کے لا الہ الا اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہے، لیکن جب لائف اسٹائل دیکھی جاتی ہے تو دونوں کا لائف اسٹائل سیم ہے، جو اسے چاہیے ویسے چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی بڑا گھر چاہیے، اس کو بڑا گھر چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے، تو تم دونوں کی ڈیمانڈ تو سیم ہے، تم دونوں کی خواہشیں تو سیم ہیں، پھر تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا فرق ہے؟ تجھے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے، اسے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے، اس کی پوری زندگی سیلفشنس کے نظام پہ کھڑی ہے کہ بس میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی، اور تمہاری بھی یہی سوچ ہے میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی۔ پھر فلسفہ کربلا کا کیا ہوگا؟ کربلا نے سیلفشنس کو آ کر ختم کر دیا۔ حسین نے کہا نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرے اصحاب، خرجت لاصلاح امت جدی، حسین آیا ہی اسی لیے کہ حسین قربان ہو امت کو بقا ملے۔ یہ فلسفہ حسین ابن علی ہے۔ مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مختلف اینک ہے نا، اگر آپ نے بھی وہی اینک لگائی ہے اور کافر نے بھی وہی اینک لگائی ہے، کائنات ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ حسینی اینک ہو، ابن سعد کی آنکھوں پہ یزیدی اینک تھی، حر کی آنکھوں پہ حسینی اینک تھی، جب کائنات کو حسین کی نگاہ سے دیکھو گے پھر عمل بھی وہی کرو گے جو امام حسین کرتے تھے۔ لیکن نام ہو لا الہ الا اللہ، لیکن نگاہ وہی ہو جو یزید کی نگاہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں کائنات کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے، ہمیں گھروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے بچے پڑھ جائیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اچھی جاب مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے۔ کبھی رسول خدا فرماتے ہیں جب بچوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں آ گئی؟ فرماتے ہیں میں آخری زمانے کی امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کلمے تو پڑھا دیے لیکن زندگی ایسے ہی گزاریں گے جیسے یہود و نصارہ گزارتے ہیں۔ زبان پہ اللہ کا نام تو ہوگا لیکن زندگی کے طور و طریقے بھی ہوں گے۔ تو جو نگاہ امام حسین کی کائنات پہ تھی، جب تک ہماری نگاہ کائنات کے لیے وہ نہیں آتی تب تک ہمارے ایکشنز نہیں بدلتے، اور جب تک ایکشن نہیں بدلیں گے تب تک تمہارے ایموشنز نہیں بدلیں گے۔ تو جب تک سوچ امام حسین والی نہ ہو تب تک تمہارے اعمال بھی امام حسین والے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جناب زہیر امام حسین سے دور دور خیمہ لگا رہے تھے، اپنے غلاموں کو کہا دور سے دیکھو نا حسین کا خیمہ ہے، میرا خیمہ دور لگا دینا، میں نہیں چاہتا میرا خیمہ حسین ابن علی کے ساتھ لگے یا میرا مقابلہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ اب سفرے پر بیٹھا ہے، بیوی اس کی بڑی نیک تھی، کھانا بھی کھانا چاہتا تھا۔ آواز آئی زہیر انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، پیغام آور ہوں۔ اب سوچ رہا تھا کروں تو کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اتنی دور حسین سے بھاگا بھاگا گیا لیکن پھر بھی حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ اب سوچ ہی رہا تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ تھی۔ فرمایا زہیر سوچ کیا رہے ہو؟ زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تو لقمے کھا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے ارے سیدہ شباب اہل جنت بلا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کھڑے ہو جاؤ زہیر، جاؤ حسین سے ملو، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب زہیر قدم اٹھاتا ہے، مولا کے خیمے میں جاتا ہے۔ آج تک تاریخ کو یہ نہیں پتا امام حسین نے اس کو کہا کیا، بتایا کیا، وہ کون سی گفتگو ہوئی کہ زہیر یہاں سے وہاں چل گیا۔ بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، گھر مال دولت سرات ساری میں نے تجھے بخشی۔ اب زہیر کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ رہے۔ اتنی تبدیلی کہ ایک دن میں سب کچھ چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف چلا گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا کہا ہوگا امام حسین نے؟ فرماتے امام نے وہی کیا جو ہر امام کا کام ہوتا ہے۔ کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو تم گاڑی چلاتے ہو نا، گاڑی کے شیشے پہ دھند آ جاتی ہے،
اور پھر کیا کرتے ہو؟ وائپر لگاتے ہو، جیسے دھن صاف ہو جاتی ہے، وہاں سے پانی مٹ جاتا ہے تو تمہیں راستہ کلیئر نظر آتا ہے، صراط کلیئر نظر آتی ہے، روڈ کلیئر نظر آتا ہے۔ فرمایا امام کا کام یہی ہے، جب انسان کے دل پہ غبار چڑھ جاتا ہے، امام بس امامت کا وائپر چلاتا ہے، غبار جیسے مٹ جاتا ہے بندے کو ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو غبار چڑھا ہوا تھا مولا حسین کی ایک محفل میں، وہ غبار اس کے دل سے کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ ہماری زندگیوں میں وہ غبار چڑھا ہوا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پروردگار عالم ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی امانت جو خدا نے کائنات والوں کو دی، فرمایا دو امانتیں، ایک انی تارک فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پہلی امانت میری کتاب ہے، اسی کتاب سے تجھے ہدایت ملے گی، اور یہی کتاب کہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کے خواب میں آئے، فرمایا بابا قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ تو کہا کہ میرے لال اپنا بھی واقعہ سناتا ہوں، کسی اور کا بھی سناتا ہوں۔ کہ میری قبر کے ساتھ ایک اور اہل بیت کا چاہنے والا وہ بھی دنیا سے گیا۔ کہ میں اس کا عالم دیکھ رہا تھا جب ملائکہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا قرآن۔ کب پھر اسے پوچھا بتا کتاب کون سی؟ اس نے کہا قرآن۔ کب پھر ملائکوں نے مارا اور پوچھا بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا قرآن ہی تو ہے۔ کہا تو کہہ رہا ہے تیری کتاب قرآن ہے، پر تو نے زندگی میں قرآن کو مانا ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ کب پھر ملائکوں نے دہرایا بتا تمہارا امام کون ہے؟ کہتا کئی بار بتا چکا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب پوچھا مان کیوں نہیں رہے؟ گا امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، مأموم وہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے چلے۔ یہاں پیش امام جب کہلاتے ہو وہ یہ مولانا پیش امام ہے، کیا مطلب؟ جماعت تب تک جماعت رہتی ہے جب تک تم امام جماعت کو فالو کرو۔ امام جماعت رکوع میں گیا اور میں اس سے پہلے کھڑا ہو جاؤں تو جماعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے سجدے سے کھڑا ہو جاؤں جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تو سجدے میں جائے گا۔ اگر تو نے خود کیا تو یہ فرادہ ہو جائے گا، تو امامت سے باہر خارج ہو جائے گا۔ فرمایا اگر علی تیرا امام ہے لیکن تیری زندگی کے اعمال سے تو یہ نہیں لگتا کہ تو نے علی کو امام مانا تھا، تو وہاں جب کہا جائے گا، کسی بچے نے کہا مولانا یہ کیسا ایگزام ہے؟ میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ دنیا کی نہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہ کوئی اسکول ایسا جس میں پرچہ لیک ہو جائے۔ کہی اللہ عجیب ہے پرچہ لیک کر دیتا ہے کہ اس ماں باپ ہم سن اور سمجھ تو سے یہ پوچھا جائے گا۔ سادہ سا مومن کہتا میں بھی جواب رٹ لوں گا اور منکر و نکیر کو بتا دوں گا، کیونکہ پہلے سے مولوی نے رٹوا دیا تھا مجھے کہ جب پوچھا جائے گا بتا کتاب کون سی، کہوں گا قرآن، امام کون سے، 12 نام تو ہم نے رٹ دیے ہیں۔ وہاں پہ پوچھا نہیں جائے گا، تمہارا عمل بتائے گا تمہارا امام کون تھا، تمہارا عمل بتائے گا تمہاری کتاب کون تھی۔ اب جب بیٹے نے اس عالم سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیے آپ کا حال کیا تھا، کہ میرے لال جب مجھ سے پوچھنے لگا نا کہ بتا تمہارا امام کون ہے، کہ اس کے سوال میں اتنی دہشت و ابوہت تھی، میں خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے دل میں کہا کہ مولا تو جانتا تھا کہ میرا امام کون ہے، کہ میرے لال میں کہنا ہی چاہتا تھا۔ پیچھے سے امام رضا شرف یاد ہوئے اور اس نے کہا اس کا امام میں رضا ہوں۔ جب واقعاً تیرا امام علی ابن ابی طالب ہو، جب واقعاً تو نے امام کو فالو کیا ہو، تو پھر تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اہل بیت خود آ کر جواب دیتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلا سوال جو ہر انسان خود سے کرے کہ کائنات کی اتنی بڑی مشین جو خدا نے بنائی، کہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کو ہے جواں ہے مومن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی یہ چاند یہ سورج کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ یہ چرند و
فوراً کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے. ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں 1000 بکرے ذبح ہو جاتے ہیں. کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ تیرے لیے ذبح ہوتے ہیں. یہ زمین اتنی گندم نکالتی ہے، کس کے لیے نکالتی ہے؟ تیرے لیے نکالتی ہے. یہ پورا نظام شمسی، یہ بادل نمکین پانی سمندروں سے اٹھا کے پوری مشینری کے تحت اسے میٹھا کر کے پھر زمین کے اوپر تیرے لیے پھینکتے ہیں. یعنی اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا. قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن اے میرے بندے ایک وجود ایسا ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. وہ کس کا وجود ہے؟ اے انسان، وہ تیرا وجود ہے. اب اتنی بڑی مشین اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ تاکہ ہم شہوت رانیاں کریں. اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے ملینر بنیں، بلینر بنیں. اس لیے بنائی تاکہ یہاں پہ ہم سو آ کے گھر بنائیں. اس لیے بنائی تاکہ ہم 10 گاڑیاں رکھیں. اس لیے بنائی تاکہ ہم لگژری لائف اسٹائل اپنا بنائیں. یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن زندگی میں تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا. اگر اس لیے بنایا ہوتا تو خدا قرآن میں کہتا فرعون کامیاب ہے، نمرود کامیاب ہے جس نے بے تحاشا دولت جمع کی. لیکن اللہ قرآن میں اگر کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب بتاتا ہے، موسیٰ کو کامیاب بتاتا ہے. اگر خدا کربلا میں کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابن سعد کو کامیاب نہیں بتاتا، جناب حر کو کامیاب بتاتا ہے. اب وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ چکے تھے. اب 5 منٹ کے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے. ایک کافر ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آ کے آپ کو کیا کرنا ہے. اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 60 سال کی ہوتی ہے، میکسیمم 80 ایئرز. پہلے جاب کی تلاش، بزنس کو اسٹیبل کرے. ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے. اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے. کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے. آپ کا بھی ایم یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق کیا ہے؟ اگر میرا دنیا میں آنے کا ایم یہ ہے، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے. اس طرح تو ایک بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے. اس طرح تو ایک مچھلی میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے. اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و سیراب کرتے ہیں، میل و میلاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا. بھائی اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر تو لے لیتا. اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے. نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت. آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کہ ہم کھائیں پیئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں. ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے. 1 سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے. پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں. کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح یہ ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا. ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حر بن جاتا ہے. دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے. کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں.
ایک مومن سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، گاڑی آ گئی، اب ریلیکس کے دن ہے۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی میں ریلیکس ہو جائے۔ یہاں تو کام کرنے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے آیا ہے، یہاں تو بہت بڑا ایم لے کر آیا ہے، یہاں تو ابدیت بنانے آیا ہے، یہاں تو قیامت کو کریٹ کرنے آیا ہے، یہاں تو عالم برزخ کو بنانے آیا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ برزخ کیا ہے، کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حوریں ملیں گی، اچھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور باغات ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایک انگریز کو بتاؤ، ایک مالدار کو بتاؤ، وہ کہے گا ساری تو مجھے یہی مل گئی۔ اب اس چکر میں نمازیں پڑھوں، اس چکر میں حج کروں کہ وہاں مجھے ایک باغ ملے گا، تو میرے پاس تو پیسہ ہے، میں زمین کا کوئی جزیرہ لے لوں۔ اچھا حوریں ملیں گی، حوریں کیا بڑی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمڑی ایسی ہے، پانی پئیں گے تو گلے سے پانی اترے گا، نظر آئے گا۔ اچھا، تو کہے گا میں مالدار ہوں، دنیا کی حسیناؤں کو خرید سکتا ہوں۔ کتنی کنیزیں تھیں یزید کے پاس، یہ عثمانی حکومت ہزار کنیزیں، 2,000 کنیزیں، یعنی سال میں ایک دن ایک بیوی کے پاس بھی جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا بندہ، پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ 2,000 کنیزیں ایک بادشاہ کے پاس۔ تو اس کے لیے تصور جنت کیا ہے؟ کہ دودھ کی نہریں، اچھا میں گھر میں سوئمنگ پول بنا دوں، سارا دودھ ڈال دوں اس میں، شہد کی نہریں، ساری شہد ایک سوئمنگ پول میں جمع کر دوں۔ ایک غلط کانسیپٹ ہمیں دیا گیا۔ کیا نہر کے پیچھے تھے مولا علی؟ اتنی بڑی کربلا امام حسین نے وفا کی، اکبر کی قیمت زیادہ ہے یا حوروں کی قیمت؟ شہد کی قیمت زیادہ ہے علی اصغر کی قیمت؟ اصغر اس جنت کے لیے امام حسین قربان کر رہے ہیں جناب علی اصغر کو؟ نہیں میرے عزیز، ہدف خلقت بہت بڑا ہے۔ ایک تو تمہیں وہاں کی لذتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں، وہاں کے حسن کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں، وہاں کی لذت کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ایک جملہ صرف مولا علی کا سن لینا، مولا فرماتے ہیں دنیا میں تو جب تم ایک سیب آپ کھاتے ہو، سیب سے آپ کو کتنے مزے ملتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں۔ میکسیمم دنیا میں جو چیز تم کھاتے ہو کتنے مزے لیتے ہو؟ میکسیمم ایک پھل سے، ایک فروٹ سے کتنے مزے آتے ہیں آپ کو؟ میکسیمم آ جائیں 2 مزے۔ ایک سیب ہوگا جو میٹھا بھی ہوگا، ساتھ میں تھوڑا سا کھٹا بھی ہوگا۔ یہ شاید کوئی ایسی چیز ہو میٹھی بھی ہو، کھٹی بھی ہو، تھوڑی نمکین بھی ہو۔ اب مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتے دنیا میں جب تو ایک پھل کھاتا ہے اس میں میکسیمم 1 یا 2 مزے ہوتے ہیں، منیمم مزے ہوتے ہیں۔ فرمایا عالم برزخ میں جب تو ایک پھل کھائے گا تجھے 50,000 مزے آئیں گے۔ کتنے مزے؟ 50,000 مزے۔ میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا نا کہ جنت حور و غلما کا نام نہیں ہے۔ جب بندہ عاشق ہو جائے نا تو پھر کھانا پینا یہ چیزیں اس کے لیے ویلیو نہیں رکھتی۔ کہتا ہے میرا معشوق میرے پاس ہو، میرا محبوب میرے پاس ہو۔ جب باپ کو بے تحاشا بچے سے محبت ہو جائے نا، ماں کو ہو جائے نا، تو ہر چیز بھول جاتی ہے، تکلیف، بھوک، نیند، بس بچہ صحیح سالم رہ جائے۔ فرماتے جب تو عاشق خدا نہیں بنے گا، عشق خدا تیرے وجود میں نہیں آئے گا، اور دنیا تجھے کچھ بھی دے دے وہ محدود ہے۔ خالق دنیا اگر تجھے مل جائے، جب وہ ملے تو تیری لذتیں بھی لامحدود ہو جاتی ہیں۔ اب ایک آپ کو مثال دوں گا تاکہ آپ اس مثال کو محسوس کریں، تفصیل سے انشاءاللہ میں کل میں جاؤں گا تاکہ ایک مقدمہ آپ کے ذہن میں بن جائے۔ مولا علی کا ایک جملہ ہے، 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، مرنے کے بعد یاد آتا ہے ہم کیوں گئے تھے۔ مولا فرماتے انسان ایک ایسا مسافر ہے جو سفر پہ گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا مجھے واپس پلٹ کے گھر آنا ہے۔
اور اس سفر میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بھول ہی جاتا ہے میں آیا کیوں تھا. یہاں سے آپ کو کربلا بھیجا جائے اور آپ کربلا کے ہوٹل میں رکیں, وہاں پہ بستر بھی ملے, برتن بھی ملیں, اے سی بھی ہو, پنکھا بھی ہو, سب چیزیں ہوں. اب بندہ ایک ہفتہ رہے وہاں پہ اور یہ بھول جائے مجھے واپس جانا, اور جاتے جاتے کہ برتن بھی لے کر جاؤں گا, کمبل بھی لے کر جاؤں گا, تو ہوٹل والے کہیں گے بھائی صاحب آپ یہاں پہ کرائے پہ رہنے کے لیے آئے تھے, یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں. اسی طرح جب انسان مرتا ہے ہر چیز یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہے, یہاں تک کہ رات کو جو بنیان پہنتا ہے نا وہ بھی اتاری جاتی ہے کہ یہاں تیرا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جسم بھی چھوڑ کے جاتا ہے زمین سے, کیونکہ جسم کہاں سے بنا تھا؟ زمین سے بنا تھا. نطفہ, علقہ, مضغہ, یہ ساری چیز زمین سے بنی تھی, زمین سے بنا تھا. اس جسم میں ایک چیز باہر سے آئی تھی. اب سننا مولا علی کا جملہ, مولا فرماتے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو, مطلب خاک پر بھی بیٹھو تو سکون, بہترین بستر پر بھی ہو تو پھر بھی سکون. 5ویں امام کا ایک صحابی تھا, امام نے اس سے کہا بتا تیرے لیے زندگی کیسی ہے؟ بوڑھا ہو گیا بہت, 80-90 سال کا. تو کہا کہ مولا اب زندگی میں وہ دن آئے کہ مجھے صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے, حیات سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے, امیری سے زیادہ فقیری اچھی لگتی ہے. اب وہ سمجھ رہا تھا میں بہت معرفت کے بلندیوں پہ پہنچ چکا ہوں. کہا کہ مولا آپ کے لیے زندگی کیسی ہے؟ میرے 5ویں امام نے کہا ہم تمہاری طرح نہیں سوچتے. کہ مولا آپ کس طرح سوچتے ہیں؟ کہ اگر اسے صحت پسند ہے تو ہمیں صحت پسند ہے, اگر اسے بیماری پسند ہے تو ہمیں بیماری پسند ہے, اگر اسے فقیری پسند ہے تو ہمیں فقیری پسند ہے, اگر اسے امیری پسند ہے تو ہمیں امیری پسند ہے, اگر اسے حیات پسند ہے تو ہم حیات پہ راضی ہیں, اگر وہ موت پہ راضی ہے تو ہم بھی شہادت پہ راضی ہیں. مطلب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہم اس کے عاشق ہیں. اب جو معشوق کو پسند ہو مجھے وہی پسند ہے. 3 جملے مولا کے آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے لیکن اس پہ شاید غور نہ کیا ہو. فرما 3 چیزوں کا علم اگر بندے کے پاس آ جائے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. کون سی 3 چیزیں؟ علم من این, فی این, الی این. 3 چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں پہ رہ رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے. پورے مجمع میں کتنے لوگوں کو پتا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہ مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. یاد نہ رہنا اور بحث ہے, آپ کو ماں کی گود بھی یاد نہیں ہے لیکن آپ تھے تو صحیح ماں کی گود میں. آپ کو یاد یہ بھی نہیں کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تھے لیکن آپ تھے تو صحیح نا ماں کے پیٹ میں. فرمایا ایک چیز یہ جان لے میں کہاں سے آیا ہوں. کیوں کہاں سے آیا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تم میری طرف سے آئے ہو. مطلب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, اور میری طرف پلٹ کے آؤ گے. اب جب مولا فرماتا پیٹ سے انسان گزر کے آخرت میں آتا ہے, پہلا پیٹ ماں کا, دوسرا پیٹ دنیا کا, تیسرا پیٹ عالم برزخ کا. پہلے بات ہمارے مراحل کتنے, ہم کہاں کہاں سے گزر کے جائیں گے. پہلا مرحلہ عالم جبروت کا جہاں سے ہم دنیا کی طرف نازل ہوئے, دوسرا مرحلہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ کا, تیسرا مرحلہ دنیا کے پیٹ کا, چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا, 5واں مرحلہ قیامت کا, 6واں مرحلہ حیات ابدی کا. اب قیامت کے وقت کتنا مقدار ہو 50,000 سنہ, ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے. لیکن جس برزخ میں جاؤں گا وہ برزخ کیسی ہے؟ مومن کے لیے موت کا تصور ہے ہی نہیں. ہم ایک پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جاتے ہیں. یہ یأس اور مایوسی کیوں آتی ہے بڑھاپے میں؟ کہ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں آنکھوں میں مایوسی آ جاتی ہے. بھائی کیوں مایوس ہو؟ مرنے والے ہیں, دنیا سے جانے والے ہیں. اب اسے پتا ہی نہیں کہ تو جا نہیں رہا, تو وہاں جا کے اگلا جنم لے رہا ہے. جس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پلا, اسی طرح 60 سال دنیا کے پیٹ میں پلا. اب اس کے بعد تو کہاں پیدا ہوگا؟ عالم برزخ میں پیدا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں جب تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, آج تک آپ نے دیکھا ہے جب بچہ پیدا ہو اس کا باپ روتا ہوا نظر آئے, اس کے رشتہ دار روتے ہوئے نظر آئے. جب خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو رشتہ دار ہاسپٹل میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بھئی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. کوئی فروٹ لے کر آتا ہے, کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے, سارے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے ماں کو تکلیف ہونے والی ہے. اور جب بچہ بھی آتا ہے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا, وہ رو رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں, میں ماں کے پیٹ سے نکلا کیوں.
اللہ کہتا ہے میں نے اسے وہاں قرار رکھا تھا نا، بڑے سکون میں بیٹھا تھا. اسی طرح ہم دنیا میں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، جب یہاں سے نکالے جائیں گے بالکل اسی بچے کی طرح روتے ہیں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑے قرار میں بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، اچانک دنیا میں آ گیا. اب دنیا کی تندی برداشت نہیں کرتا، یہاں کی روشنی اس کی آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی گرمی وہ بدن کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے. لیکن اس کا باپ نہیں روتا، اس کی ماں نہیں روتی، اس کے رشتہ دار نہیں روتے، وہ اسے ویلکم کرنے کے لیے سینے سے لگانے کے لیے آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب علی والا دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں پیدا ہوتا ہے، علی اور آل علی اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو ایک پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جاتا ہے. تبھی فرمایا من یموت یرانی. کیا مطلب من یموت یرانی؟ انا و علی ابوا حاضل امہ. یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے جسموں کے باپ ہیں، روحوں کے نہیں ہیں. وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي. تجھے روح محمد سے نفخہ ملا ہے. ہر بندے کی الفت محمد اور آل محمد سے، چاہے کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو. وہ پہچان نہیں پاتا، دشمن ہو جاتا ہے. لیکن ذاتاً جب وہ دنیا سے جائے گا وہ تو کہے گا میں نے تو اپنے ماں باپ سے دشمنی کی تھی. محمد اور آل محمد، علی اور حسن، رسول خدا اور مولا علی ابوا حاضل امہ ہیں. جس روح سے ہماری روحیں بنی ہیں وہ روح محمد اور آل محمد ہے. اس روح اول سے نفخ الہی ملا. اب ماں کے پیٹ میں دو چیزیں گئیں. ایک، پہلے یہ جانو فی این، تم کہاں ہو. یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں عالم برزخ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ماں کے پیٹ میں ایک چیز گئی دنیا سے، ایک گرم پانی کا قطرہ جسے نطفہ بولا جاتا ہے. وہ باپ کی کمر سے نکل کر شکم مادر میں گیا. وہ نطفہ کہاں سے بنا؟ دنیا سے بنا تھا. وہ کہاں کی مخلوق تھی؟ دنیا کی مخلوق تھی. یہ نطفہ مضغہ بنا، علقہ بنا، یہاں تک کہ گوشت کا لوتھڑا بنا. جب 4 مہینہ کمپلیٹ ہوا اس میں روح پھونکی گئی جو تو ہے. کہاں سے آیا؟ عالم جبروت سے آیا. اللہ نے تجھے نازل کیا نازل کیا نازل کیا نازل کیا یہاں تک کہ شکم مادر میں تجھے پھونک دیا. اب وہاں پہ بڑا کیا ہو رہا ہے؟ جسم ہو رہا ہے یا روح؟ شکم میں کیا بڑا ہو رہا ہے؟ جسم بڑا ہو. روح تو بڑی نہیں، روح تو بڑی نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں مولانا I am 60 years old, I am 35 years، آپ نہیں ہو. یہ جسم 35 کا ہے، جسم 60 ایئرس کا ہے. روح کی تو کوئی ایج نہیں ہوتی، وہ انلمیٹڈ ہے، اس کی پرواز انلمیٹڈ ہے. اب آپ کو محسوس کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ یہاں کی مخلوق نہیں ہو، وہاں کی مخلوق. سب سے پہلی غلطی جو مسلمان کر رہا ہے، کافر تو کرے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر سے پوچھو گے تم کون ہو، کہے گا میں یہی ہوں جو دیکھ رہے ہو. یہ ہاتھ پاؤں، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ زبان، میں ہوں. لہذا کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کس کو سمجھا؟ جسم کو سمجھا. وہ 24 گھنٹہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کے لیے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جسم ہوں. کھانا جسم کے لیے، بستر جسم کے لیے، گاڑی جسم کے لیے، بیوی جسم کے لیے، سارے مزے کس کے لیے؟ جسم کے لیے. 24 گھنٹہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے جسم کو کون سا مزہ دلانا ہے، فوراً یس کرتا، یس مین ہوتا ہے جسم کے لیے. مولا علی ہنستے تھے. رسول خدا ایک دفعہ گزر رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا گدھا ہے اس کا مرکب، کتنا اچھا ہے. نبی نے کہا تو گدھے کو دیکھ رہا ہے، میں سوار کو دیکھ رہا ہوں. سوار کتنا اچھا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے، جو گدھا اللہ نے خدمت کے لیے دیا ہے اس گدھے کی خدمت کے لیے ہم لگ گئے. جسم آیا تھا روح کی خدمت کے لیے، لیکن 24 گھنٹہ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ جسم کی. یس مین بنے ہوئے جسم کے لیے، روح کی پرواہی نہیں. کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. کہ اللہ نے مجبوری میں یہ 5 وقت کی نماز واجب کی. پورے سال میں 1 مہینہ کا روزے رکھو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اگر یہ بھی نہیں کروں گا یہ جسم کو اپنے روح کو بھوکا چھوڑ دے گا، یہ غذا ہی نہیں دے گا. امام حسین اگر کربلا نہ جاتے یہ 10 دن کی غذا کس کو ملنی تھی؟ یہ مجالس کس کو ملنی تھی؟ سیدہ زینب اگر کربلا نہ جاتی یہ علم، یہ دین، یہ تبلیغ ہمیں کبھی نہیں ملنی تھی. یہ تو اہل بیت نے اپنے جسموں کو قربان کیا تاکہ تمہاری روح کو غذا ملے. واللہ اگر تشیع سے کربلا نکال دو، محرم اور سفر نکال دو، شریعت میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے.
اسلام میں کچھ نہیں بچتا. یہی مجلسیں ہیں جو انسان کی روح کو غذا دیتی ہیں. پھر ایک دھکا لگتا ہے, ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. نماز میں کیسے مزہ آئے گا تمہیں؟ کیونکہ جسم تمہارا تجھے راضی نہیں ہوتا, اس کو پسند نہیں تو نماز پڑھے, جسم کو پسند نہیں تو روزہ رکھے. روزہ روح کی غذا ہے, جسم کی غذا نہیں ہے. ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا تھا اور رمضان کے مہینے میں شدت کی گرمی, اوندا سویا ہوا تھا اور آسمان کو دیکھ رہا ہے, خدا تجھے کیا ملتا ہے مجھے بھوکا رکھنے میں, پیاسا رکھنے میں؟ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے, مجھے کیوں بھوک مار رہا ہے؟ اب اس کا فلسفہ ہی پیٹ کی خدمت ہے. اللہ تجھے بھوکا نہیں رکھ رہا, اللہ تیری روح کو غذا دے رہا ہے, کیونکہ روح کو روحانی غذا چاہیے. اب کیونکہ تم نے اتنی جسم کی خدمت کی, جسم بن گیا سست, جسم بن گیا نکما, اب اس کو پسند ہی نہیں عبادت کرنا. لہذا کربلا میں آپ کو جسم قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے, روح پرواز کرتے ہوئی نظر آتی ہے. ہاں؟ کیونکہ جسم کی ویلیو نہیں, یہ زمین سے بنا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو پہلے یہ جان لو, شکم مادر میں دو چیزیں گئیں, ایک نطفہ گیا دنیا سے, ایک روح آئی عالم برزخ سے. یہ فلسفہ کلیئر کر دو کہ تو جسم نہیں ہے, تو روح ہے. تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا, تو روح کو پاورفل بنانے آیا ہے. اب محسوس کرانا چاہتا ہوں آپ کو, ایک مثال دے کے اور دلیل دے کر ثابت کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی مخلوق نہیں ہو, آپ کہیں اور سے آئے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. دیکھیے یہ کراچی کی ہر امام بارگاہ میں یہ ٹاپک میں پڑھ نہیں سکتا, تو میں سوچ کے یہاں پڑھتا ہوں, اور یہ توقع رکھے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, کچھ علمی مجالس لینے کے لیے آتے ہیں. اب کئی جگہوں پہ لوگ نعرے بازی کے لیے آتے ہیں. اب نعرے تو آپ نے بہت سن لیے, لیکن انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں بنا کیوں ہوں, میں دنیا میں آیا کیوں. ایک واضح ترین مثال آپ کو دے رہا ہوں, مسیحی, کرسچن, ہندو, کسی کو بھی پکڑ لیں اور اسے یہ مثال دیں اور اس کو بولیں کہ 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچو, جواب اس کو خود بخود آ جائے گا. ہر انسان کے وجود میں ایک فطرت ہے. کون سی؟ کافر, مومن, مشرک, امام, ولی, امام کا دشمن. یعنی ایک طرف اہل بیت کو رکھو, دوسری طرف دشمنان اہل بیت کو رکھو. خواہش ایک ہی ملے گی. کون سی خواہش؟ ہر انسان انلمیٹڈ کو پسند کرتا ہے. مثال دوں, بچہ ہے, اس کے پاس نوکری نہیں, کہ مولانا کہیں جاب واب دلا دیجیے. اچھا کتنی تنخواہ ہو؟ کہ مولانا 50,000 40,000 انف. اچھا چلو نوکری دلا دی. 4 مہینے گزرے, 6 مہینے گزرے, سال گزرا, کہ مولانا 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا. اچھا کتنی مہنگائی ہوگی مولانا, بجلی مہنگی ہو گئی, 1 لاکھ تو ہونی چاہیے. چلو 1 لاکھ کی مل گئی. 1 سال گزرے گا کہ مولانا لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا. یہ اس کا قصور نہیں ہے, نیچر سب کی ایسی ہے. وہ مولوی ہو اس کی بھی نیچر یہ ہے, غیر مولوی اس کی نیچر بھی ہے, مجتہد بھی ہو اس کی نیچر یہ, آپ بہجت بھی ہوں گے اس کی نیچر یہی ہے. انلمیٹڈ کو ہر بندہ پسند کرتا ہے. یہ دنیا میں ورائٹی آپ دیکھ رہے ہیں, آئی فون آ گیا, پھر 13, پھر 14, یہ رکے گا ہی نہیں, رکنے کا نام ہی نہیں لے گا. گاڑی کا ایک ماڈل, اگلے سال نیا ماڈل, پھر نیا ماڈل, پھر نیا ماڈل. کپڑے دیکھو گے, نیا فیشن, نیا فیشن, نیا فیشن. رکنے کا نام ہی نہیں لے گا, کیونکہ یہ آپ کی نیچر میں, آپ کبھی نہیں رکو گے. آپ ہمیشہ نئی سی نئی چیز بناتے جاؤ گے, کیونکہ آپ کو انلمیٹڈ چاہیے. آپ ایک جگہ پہ رکنے والے ہو ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ ہو جائیں, آپ راضی ہو جاؤ گے؟ نہیں. جن کے 20 ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 40, جن کے 40 وہ کہتے ہیں 60. آج تک کوئی سیاستدان دیکھا ہے راضی نظر آئے؟ آج تک کوئی حکمران دیکھا ہے راضی نظر آئے؟ بھائی امریکہ کے پاس آدھی دنیا تو اس کے کنٹرول میں ہے. اگر امریکن پریزیڈنٹ سے پوچھو گے انف, کہے گا نہیں پوری چاہیے. اور اللہ کہے میں نے پوری دنیا تجھے دی, کہے گا نہیں مریخ پہ بھی گھر بنانا ہے, چاند پہ بھی سوسائٹی بنانی ہے. کہاں تک تو جائے گا؟ رکتا نہیں ہے. آج تک سائنسدان رکے, یونیورسٹیز رکی, سبجیکٹ رکے, تھیسس رکے, ریسرچ رکی, علم رکا نہیں. بیوٹی رکی ہے.
کہاں جانے کا؟ مولانا دنیا کی خوبصورت ترین جگہ کہاں جاؤ گے؟ کشمیر جاؤ گے؟ سوئٹزرلینڈ جاؤ گے؟ گھوم کے آتا ہے. کہتا نہیں، اور حسن دیکھنا ہے، اور حسن تلاش کر رہا ہے. خوبصورت سے خوبصورت موبائل بناتا ہے، کہتا نہیں اس سے خوبصورت بناؤں. اچھے سے اچھے کھانے بناتا ہے، کہتا نہیں اور کک، اور ڈیزائن، اور کھانا. ایک ہی مرغی اس بیچارے کو کتنے قسموں میں بناتے ہیں. رکتا ہی نہیں انسان. آج روسٹ کر کے بناتے ہیں، پھر سالن کر کے بناتے ہیں، پھر اس طرح بناتے ہیں. رکنے کا نام انسان نہیں لیتا. ایک جگہ پہ انسان اسٹاپ نہیں کرتا. اب مولا علی کی پیاری حدیث سنیے گا. مولا فرماتے جب سفرے پر بیٹھو تو متعدد کھانے نہ رکھا کرو. بس ایک سفرے پہ 10 طعام 15 طعام نہ رکھا کرو. کہ مولا کیوں؟ ہر انسان کو پسند ہے میکسیمم طعام ہو، مچھلی بھی ہو، مرغی بھی ہو، قورمہ بھی ہو، اور یہ ہو، ساری چیزیں سفرے پر ہوں. کہ نہیں ہاں دل تو کرتا لیکن رکھو نہیں. کہ کیوں؟ کہ دیکھو جب ایسے سفرے سے اٹھو گے نا تمہارا سکون ختم ہو جائے گا. اب آپ کو پریکٹیکل مثال دوں جن لوگوں نے آزمایا بھی ہوگا. بھائی کراچی میں ایک مثلا ہوٹل کھلی، اس نے کہا بھائی 6,000 دو یا 10,000 پر پرسن اور 30 آئٹم ہمارے پاس ہیں. اب ہر بندہ لالچ میں، فطرت ہے نا انسان کی، اسے کم پہ یہ راضی نہیں ہوتا، اسے زیادہ سے زیادہ چاہیے. شادی کر لے کہے گا دوسری کہے گا تیسری. یہ تو اللہ نے لمٹ لگائی 4 پہ، ورنہ عرب تو انلمیٹڈ تھے نا، 10 بیویاں، 9 بیویاں. وہ کہتا ہے اسلام نے ظلم کیا 4 شادیاں کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے تو رحمت کی 4 پہ بریک لگایا ہے. ورنہ ایسے نبی تھے جن کی 9 بیویاں تھیں. حضرت موسیٰ جائیں پیچھے چلے جائیں، یہ تو اللہ نے منیمم کیا عرب کے معاشرے. وہ عرب چیختے تھے کہ رسول خدا نے 4 پہ ہمیں محدود کیوں کیا ہے؟ فطرت انسان ہے، یہ انلمیٹڈ کو پسند کرتا ہے، اسے لامحدودیت پسند. 90 سال کا ہو جائے گا مولانا کوئی ایسی دعا ہے 110 کا ہو جاؤں. دوسری نیچر، اپنی بوڑھی دادی کے پاس جاؤ گے، نانی کے پاس جاؤ گے، اب آپ کی ایج ہے 40 سال 50 سال، کہے گی بیٹا 100 سال جیویں، 100 سال زندہ رہو. بندہ خوش ہوتا ہے کہ دادی اماں نے 100 سال کی دعا دی. میں نے کتنا بے وقوف ہے، تجھے بھی پتا یہ دعا لگنے والی نہیں ہے. ہاں؟ میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، مجمع مجھ سے ناراض ہو گیا، مولوی بد دعا دے رہا ہے ہمیں. تو میں نے کہا کتنے لوگوں، 500-600 لوگ. میں نے کہا ایوریج نکالتے ہیں، ایج آپ کی کیا ہوگی؟ 30 سے 40، 25 سے 50. تو میں نے کہا انشاءاللہ 100 سال کے بعد تم سب مر جاؤ. کہ مولوی بد دعا دے رہا ہے. میں نے کہا میں نے تو دعا دی ہے. تو 30 کو پلس کرو 100 سے کتنا ہو گیا؟ 130. آپ سب کو پتا بھی مولانا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو انلمیٹڈ پسند ہے، لمیٹڈ کسی کو پسند نہیں. اب مولا کے جملے پہ غور کرنا. اب آپ ایسے ہوٹل میں چلے گئے، پہلی بات جو ہوٹل والا بزنس کر رہا ہے وہ پاگل تو نہیں ہے. آپ کو 6,000 میں 7,000 میں 40 آئٹم کھلا دے، اس کو اللہ نے سینس دیا ہے. اسے پتا ہے جب یہ فیملی لے کر آئے گا اس میں کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی خاتون ہوگی، کوئی مرد ہوگا. موٹا 1-2 موٹے ہوں گے، کتنا کھا لیں گے؟ ہاں پیٹ میں اللہ نے کتنی جگہ رکھی؟ لمیٹڈ پیٹ ہے نا. 400 گرام 300 گرام بہت زیادہ کھا لے بندہ، 1000 گرام 2000 گرام کھانا کھا لے گا. لیکن کوئی بچہ آئے گا، کوئی چھوٹا آئے گا، وہ تو اتنا نہیں کھا پائے گا. تو حساب کتاب وہیں کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے. لیکن کنڈیشن آپ کی کیا ہوتی ہے ایسے ہوٹل سے جب باہر ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہو؟ ہم ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ گئے تھے تو ہمارے کزن وغیرہ جو تھے جو باہر نکلے کہہ رہے ہیں اتنے طعام تھے کھا نہیں پائے. کسٹرڈ رہ گیا، مچھلی رہ گئی، ہاں روسٹ رہ گیا. کیوں حسرت رہتی ہے؟ کیونکہ مولا علی کو پتا ہے جو کھانے پڑے ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، تیرا پیٹ لمیٹڈ ہے. جب تو ایسے سفرے پر بیٹھے گا ہرس لے کر اٹھے گا، کیونکہ کھا نہیں پائے گا، تمنا وہیں کی وہیں باقی رہے گی. دل میں کہے گا کاش سارے کھا لیتا، کیونکہ تیرا دل تھا کہ تو سارے کھانے کھائے، لیکن تو کھا نہیں پائے گا کیونکہ اللہ نے تجھے جسم کیا دیا ہے؟ لمیٹڈ دیا ہے. لیکن تیری خواہش کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے. تو اگر تیری حقیقت جسم ہوتی تو تیری خواہش بھی لمیٹڈ ہوتی. جب تیری خواہش انلمیٹڈ ہے تو اس کا مطلب تیری حقیقت جسم نہیں ہے، تیری حقیقت تیری روح ہے، کیونکہ روح بھی انلمیٹڈ ہے. اب مولا فرماتے پوری دنیا ڈھونڈ لے، چھان مار، تجھے دنیا میں کبھی بھی انلمیٹڈ ملنے والی چیز ملے گی نہیں. لیکن تیرے اندر تمنا ہے انلمیٹڈ کی. تو ایسے حسن کو پسند کرتا ہے جو بے انتہا حسین ہو.
تو ایسے پاور کو پسند کرتا ہے جو بے انتہا پاورفل ہو. کتنا بھی مال مل جائے تو راضی نہیں ہوتا, اولاد مل جائے تو راضی نہیں ہوتا, کیونکہ تیرے اندر خواہش انلمیٹڈ کی ہے. اب جملہ سننا, اگر پاکستانی کو بولا جائے آم کیا ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ آم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ جس نے زندگی میں آم کھایا ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا کہ آم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. ذائقہ وہی جانتا ہے جو پہلے چکھ چکا ہو. بھائی ایرانی سے پوچھو کہ کراچی کا کوئی کھانا, ان سے پوچھ لیجئے آپ کہ مثلا کڑھی کیا ہوتی ہے, تو ایرانی کو کیا پتا کڑھی کیا ہوتی ہے, عرب کو کیا پتا کڑھی کیا ہوتی ہے, لیکن کسی کراچی والے سے پوچھو گے فوراً سمجھ جائے گا کڑھی ہوتی کیا ہے. تو اگر تمہارے اندر کسی چیز کی خواہش ہے تو کسی انلمیٹڈ کے پیچھے, کسی ایسی وجود کی تلاش میں ہے, کسی ایسے حسن کی تلاش میں ہے جس کے ملنے کے بعد تجھے سکون مل جائے, کسی ایسی طاقت کی تلاش میں ہے جس کے ملنے کے بعد تجھے سکون مل جائے, یقیناً تو اس سے پہلے مل چکا ہے. اب یہاں مولا فرماتے ہیں تو جہاں سے آیا ہے تو خدا سے مل کے آیا ہے. جب یہاں آتا ہے تو خدا سے جدا ہو جاتا ہے. جب تو اس سے جدا ہوتا ہے پوری زندگی تو اس خدا کی تلاش میں رہتا ہے. تو موت جدائی کا نام ہے, رب سے ملنے کا نام ہے. تب جا کے بندہ سکون لیتا ہے جب اسے موت آتی ہے, کیونکہ دنیا میں سے وہ سکون کبھی نہیں ملے گا, کیونکہ دنیا محدود ہے. یہاں کا پاور, یہاں کا مزہ, یہاں کی لذتیں محدود ہیں. خوبصورت سے خوبصورت ملک چلے جاؤ, 1 مہینے کے بعد بور ہو جاؤ گے. امیر سے امیر تر بن جاؤ, وہ دولت تجھے مزہ نہیں دے گی, وہ گھر مزہ نہیں دے گا. بہترین سے بہترین گاڑی لے لو, 2 مہینے کے بعد وہ گاڑی نہیں چلاؤ گے, بور ہو جاؤ گے. حسین سے حسین خاتون تجھے مل جائے, 6 مہینے کے بعد اس کے ساتھ تمہارا دل نہیں لگے گا, کیونکہ دنیا میں دل لگتا ہی نہیں ہے, کیونکہ روح دنیا کے لیے بنی ہی نہیں ہے. روح پروردگار عالم کی عاشق ہے. جب اسے خدا ملتا ہے تو آواز آتی ہے واللہ فزت برب الکعبہ, خدا کی قسم علی آج کا اعلان ہوا کہ اس دن علی خدا کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. تو یہ چیز نوٹ کریے گا, آپ کو ہمیشہ انلمیٹڈ پسند ہے, لامحدود کے آپ عاشق ہو. آب حیات مل جائے, ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں. ایسی دولت مل جائے کبھی ختم ہی نہ ہو. مولانا ایسا ATM مل جائے پیسے نکالتے جاؤں لیکن پیسے ختم لینے کا نام نہ لیں. ایسی لذت مل جائے. آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے بھی شہوت کے اسباب ہیں, انگریز کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں؟ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ان کی 2 راتیں ہوتی ہیں مزے کے لیے, سیٹرڈے اور سنڈے. مومن مزہ کہاں لیتا ہے؟ مومن عشق بازی کہاں کرتا ہے؟ مومن عیاشی کہاں کرتا ہے؟ مومن کی عیاشی دعائے کمیل ہے. مومن عیش لیتا ہے مجلس حسین میں, یہاں روح کا مزہ لینے آتا ہے. یہ عشق بازی کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ. اسے مصلے پہ مزہ آتا ہے, لیکن اسے کہاں مزہ آتا ہے؟ شراب پینے میں مزہ آتا ہے, زنا میں مزہ آتا ہے. اب کیونکہ وہ مزہ لمیٹڈ ہے, میڈیسن بنائی جاتی ہے اس کو انلمیٹڈ بنانے کے لیے. ہاں, مختلف چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے. یہ چیز میری انلمیٹڈ ہونے والی نہیں ہے. کائنات کے ہر مزے کو خدا نے لمیٹڈ رکھا, کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے. یہ دن رات کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ سمجھو دن بھی لمیٹڈ ہے, رات بھی لمیٹڈ ہے, لمحے لمیٹڈ ہے, زندگی لمیٹڈ ہے, پاور لمیٹڈ ہے. کسی بھی چیز کو دنیا میں عروج نہیں ہے. آج مشرف کا حال دیکھیے, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, کہاں گیا اس کا پاور, کہاں گیا اس کی طاقت, کہاں ہے ضیاء الحق, کہاں یہ حکمران, کہاں ہے نواز شریف؟ سارے پاور آپ دیکھ رہے ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے. کوئی ایسا امیر بتائیے جو ہمیشہ امیر رہا ہو, کوئی ایسا غریب بتائیے جو ہمیشہ غریب رہا ہو. دنیا لمیٹڈ ہے. تو اگر یہ سوچ کرسچن والی آپ کی سوچ ہے کہ ہم دنیا میں آئیں دنیا بنانے کے لیے, عدم اطمینان میں رہو گے, سکون تمہارے نہیں ہوگا. چلے جاؤ اولڈ ہاؤسز میں, یورپ چلے جائیں, اولڈ ہاؤسز میں یہ بوڑھے کرسچن دیکھیں, سارے ڈپریشن کے مریض ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, کیونکہ زندگی اینڈ تک پہنچ گئی. اب کہتے کچھ بھی نہیں, زندگی سامنے بلیک ہے, کوئی امید نہیں, کوئی ہدف نہیں, کوئی ایم نہیں, کوئی مقصد نہیں, کما لیا, کھا لیا, پی لیا, اب سامنے دیکھ رہے موت, دی اینڈ. لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے خوش ہوتا جاتا ہے, کیونکہ یہ نیا جنم لینے والا ہوتا ہے. یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتا ہے, اور اسے پتا ہے برزخ میں اللہ کی ملاقات ہوتی ہے, اور وہاں جب یہ پیدا ہوگا
علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی، اس کے محبوب وہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو اگر یہ نیت لے کے انسان دنیا میں چلے، ہم ذخیرہ کیوں کرتے ہیں، مال کو کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بقا ہے نا. الذی جمع مالہ وعددہ، قرآن کی اتنی سخت آیتیں ہیں، جس نے مال جمع کیا پھر اور بنایا پھر اور بنایا. اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دوں گا، کیونکہ اس نے خلقت کا مقصد ہی تباہ و برباد کر دیا. میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال لو کس کے لیے، زندگی کی آسائش رہو، لیکن یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. تم ذخیرہ اندوزی کے لیے دنیا میں نہیں آئے، مطلب تمہارا یہ تصور ہی نہیں ہے عالم برزخ کا. یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمتوں میں بدلو، یہاں کے اعضاء وہاں کے اعضاء کے لیے بنانے کے لیے آئے ہیں. کل یہ میں پھر بتاؤں گا کہ مولا فرماتے عالم برزخ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو لولے لنگڑے پیدا ہوں گے، اندھے پیدا ہوں گے، ناقص العضو پیدا ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو عالم برزخ کی نعمتوں سے استفادہ لیں گے. ایک ایران کی سیریز ہے، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہا. اس میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو کوما میں گئے اور جنہوں نے وہاں کی کچھ جھلکیاں دیکھیں عالم برزخ کی. امام حسین نے شب عاشور جب چراغ بجھایا تو کہا جسے جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، اور کئی لوگ چلے گئے، مخلصین بچ گئے. اس وقت امام حسین نے ان کو عالم برزخ دکھایا 2 انگلیوں کے درمیان. کیونکہ جب آپ برزخ دیکھتے ہو یا اس کا علم لیتے ہو، آپ کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی عالم ہے جس کے لیے میں آیا ہوں. یہ 60 ایئرز میں جو کر رہا ہوں وہاں پہ میں ایک الگ کائنات بنا رہا ہوں، اپنا جسم بنا رہا ہوں، وہاں کی لذتوں کو کریٹ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو بنا رہا ہوں، اپنے کانوں کو بنا رہا ہوں. ایسا نہ ہو وہاں پہ پیدا ہو جاؤں، آنکھیں نہ ہوں تو علی کی زیارت کیسی ہوگی، کان نہ ہوں تو اللہ کی آواز کیسے سنوں گا، اگر معذور پیدا ہوں گا تو عالم برزخ کی لذتوں سے استفادہ کیسے کروں گا. تو اکثر لوگ، کچھ لوگ جن کی ارواح نکلی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلیک ہول دیکھا نا، ایک ٹنل دیکھا. یہ انگریزوں کے بھی آپ قصے سنیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ ہر مرنے والے کی کیفیت سیم ہوتی ہے. ایک مومن نے کہا کہ مولانا کیا ہوتا کہ اللہ ہمیں مارتا نہ، ایسے ہی ہمیں اوپر لے جاتا. تو میں نے کہا نہیں، روح کا بدن سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بدن متناسب ہے دنیا کے لیے، یہ بنا ہی دنیا کے لیے. مثال کے طور پہ آپ ایک قمیص بناتے ہو پاکستان کی گرمی اور سردی کے حساب سے، اب وہی قمیص لے کے کینیڈا چلے جاؤ تو مر جاؤ گے سردی سے، اور کینیڈا کے کپڑے لے کر آپ سبی چلے جاؤ تو گرمی سے مر جاؤ گے، کیونکہ متناسب نہیں ہے. وہاں کی چیزیں وہاں کے لیے، یہاں کی چیزیں یہاں کے لیے. یہ جسم بنا دنیا کے لیے، یہاں کی لذتیں لے، اولاد پیدا کرے، کھانا کھائے، محنت کرے، کمائے. لیکن جو عالم برزخ کا جسم ہے وہ ایک اور جسم ہے. دوسرا، ملینز آف ایئر برزخ یہاں سے دور ہے، ایک الگ ہی جگہ ہے، اور وہاں جانے کے لیے اب یہاں سے سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے سورج پہ جانا چاہیں تو ملینز آف ایئر لگیں گے سورج تک پہنچنے میں. تیز سے تیز سفینہ بھی بنایا جائے ملینز لگیں گے، اور اتنی اسپیڈ اگر اس جہاز اور سفینے کو دی جائے تو انسان کا جسم اس اسپیڈ کو برداشت نہیں کر پائے گا. کہتے ہیں اگر اتنی شدت سے، اتنی بڑی اسپیڈ سے، جو ہم لائٹ کی اسپیڈ کہتے ہیں، اگر اس اسپیڈ میں انسان کو جہاز میں بٹھایا جائے اور انسان آگے چلا جائے، اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو وہ عالم جو ملینز آف ایئر تم سے دور ہے، تبھی ہر مرنے والا یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹنل نظر آتا. اب کسی کو وہ ٹنل بلیک نظر آتا ہے، کسی کو وہ ٹنل وائٹ نظر آتا ہے. گنہگاروں کے لیے وہ بلیک ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے روشن ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے. لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مثلا کسی کو 1 منٹ لگا، کسی کو 2 منٹ، کسی کو 4 منٹ لگے، لیکن کہتے ہیں ہم شدت کی اسپیڈ سے اوپر جا رہے تھے. وہ کون جا رہا تھا؟ وہ آپ کی روح جا رہی تھی. تو دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے لیے روح کا بدن سے جدا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ لائٹ کی اسپیڈ سے عالم برزخ میں پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچ کر آل محمد کی زیارت آپ سب کو کیا ہو، نصیب ہو. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب واقعات بہت ہیں ان لوگوں کی جن کو فارسی آتی ہے، یا ٹرانسلیشن کر کے آج کل ایسے سافٹ ویئر بھی بنے ہیں کہ سب ٹائٹل آپ کی لینگویج میں آ سکتا ہے، آپ سن سکتے ہیں. یہ زندگی پس از زندگی ایک بہت اچھا لوگوں کی اس میں سٹوریز ہیں، جس کے سننے کے بعد آپ کو کافی ساری نالج آ جائے گی. جو مولا علی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جاؤ تم کہاں پر ہو اور کہاں جانے والے ہو. جب تک مجھے پتہ نہ ہو وہاں کن اسباب کی ضرورت ہے، تب تک وہ سامان میں تیار نہیں کروں گا. یہی الفاظ دعائے رفع میں
یہی الفاظ صحیفے سجادیہ میں کہ اے خدا میرا سامان سفر کم ہے، خالی ہاتھ اگر جاؤ گے تو وہاں فقیر رہو گے، یہاں کے امیر ضروری نہیں کہ وہاں بھی امیر ہوں، اور یہاں کے فقیر ضروری نہیں کہ وہاں بھی فقیر ہوں۔ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ تو فرمایا سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، امیروں کی، مالداروں کی، یا اداکار یا ایکٹر یا ایکٹریسز، یہاں پہ جو نامور لوگ ہیں نا مشہور، فرمایا یہ جہنم میں۔ کہا کہ جنت میں اکثریت کن لوگوں کی ہوگی؟ فرمایا جنت میں اکثریت غریبوں کی ہوگی۔ یہ مت سمجھو یہاں غریب ہو تو وہاں بھی غریب رہو گے، اصل صفتاً انسان سخی ہونا چاہیے، صفتاً انسان کریم ہونا چاہیے۔ یہ ربط مصیبت کے لیے جملہ بھی ہے کہ جب امام حسین اپنی بہن زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن زینب مجھے پیلے رنگ کا کرتا دو۔ پہلے اپنی اماں زہرا والا کرتا پہنا، پھر کہا کہ پیلے رنگ کا کرتا دو۔ بی بی زینب نے کہا کہ بھیا حسین یہ کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا کیوں کریم ہے نا، کریم کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ فرمایا بہن زینب میں امام ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم میرے لاشے کو پامال کریں گے، میرے بدن سے ہر چیز اتار دیں گے، میں نہیں چاہتا جو میرے جسم کو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے، کم از کم میرے بدن پہ کرتا ہو، کیونکہ اماں زہرا کے کرتے کو امام حسین نے پارا پارا کیا، جو لوٹنے کی نیت سے آ رہا ہے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اب تصور کرو جو اپنے دشمن کو خالی ہاتھ نہ بھیجے، کیا وہ اپنے عزادار کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ کیا علی کے چاہنے والے کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ قطعاً وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ معصوم فرماتے ہیں مانگنے کا ہنر ہو پھر دیکھو خدا کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ مجلس نہیں، روح کی غذا کا نام ہے۔ ایک لمحے میں 1000 سال کا سفر کر سکتے ہو، اور ایک لمحے میں 1000 سال پیچھے بھی جا سکتے ہو۔ حر کی ایک رات تھی جس نے حر کو ایک رات میں جنتی بنایا۔ قاضی شرح کے پاس بھی ایک رات تھی، اسی ایک رات میں اس نے فیصلہ کیا کہ حسین واجب القتل ہے۔ ایک رات میں اس نے جہنم کا سفر طے کیا، حر نے ایک رات میں جنت کا سفر طے کیا۔ اللہ کہتا ہے جب تک زندہ ہو جنت تیری 2 انگلیوں کے فاصلے پر ہے، جہنم بھی 2 انگلیوں کے فاصلے پر ہے، بس یہ تیرا ڈیسیجن ہے، تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ سب پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجوں۔ تو یہ 10 دن دل کو آمادہ کرنے کے دن ہیں، دل سے نجاست کی کثافتوں کو مٹانے کا دن ہے، اور یہ سمجھو کہ تمہاری حقیقت تمہاری روح ہے۔ دنیا میں بسنے کے لیے تم نہیں آئے، اپنی آخرت بسانے کے لیے آئے ہو۔ ظاہراً ہم مصیبت میں کہتے ہیں کہ امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، اصل میں حسین نے سب کچھ کما لیا۔ کربلا میں جو مقام امام حسین کو ملا، انبیاء کو وہ مقام نہیں ملا، کہ انبیاء ہر سال امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں، کہتے ایک لمحہ نہیں کہ ملائک رکیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد ملائک قبر امام حسین پہ نازل ہوتے ہیں، اور صرف قبر امام حسین پہ نہیں، جہاں جہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے وہاں وہاں ملائک نازل ہوتے ہیں۔ یا رحمتوں کی بارش، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن خدا پردے ہٹائے آپ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے فرشتوں کو دیکھیں، تو یہ ربط ہے عالم مادہ کا، عالم جبروت کے ساتھ۔ یہاں سے آپ کی روح اپنے حقیقی مالک سے ملتی ہے، اور وہی ملا سکتا ہے جس سے خدا نے ولایت عطا کی ہے۔ یہ ولی کی دربار ہے، یہ ولی کی محفل ہے۔ اس لیے میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں مومن ابھی ذاکر نے مسائق پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، ورنہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور تمہارے حق میں دعا کرتی ہیں۔
اے خدا یہ میرے حسین کا زادہ آ رہا ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، پہلی محرم ہے، جسم کراچی میں ہیں پر قلوب کو کربلا کی طرف روانہ کریں، اور اس طرح امام حسین کو سلام کریں جس طرح کربلا میں سیدہ زینب نے سلام کیا تھا۔ السلام حسین کی صدا بلند ہو، السلام سب مل کے السلام علی ابن میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجڑی گودی پہ، میرا سلام ہو میرا سلام ہو زینب کی اجڑی میں نے جملہ ادا کیا، تو نے جملہ سن لیا، ہمیشہ محسوس کر کے رویا کرو۔ پچھلے سال میں نے کسی جوان کو ایک جملہ کہا، جوان بڑا رویا، میں نے کہا جوان یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا میں نے کہا میں تیری ماں کی بات کر رہا ہوں، تو اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا، کہتا مولا میں مر جاؤں اللہ اکبر مجھے مدد کرو۔ میں نے کہا تصور کرو میں حسن بن جاؤں، بیٹا حسین کیسا ہے، بیٹا حسین کیسا ہے، بتانا میں حسن پر کیا گزرا ہو۔ میری سمجھ سے باہر یہ مسلمان اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ 1000 سال گزر گئے ابھی تک حسین کو روکو۔
میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب، اگر جوانی میں تیری بہنوں کی چادریں اتار جوانی میں، اس کے بعد تیری بہنیں مر جائیں، کیا 20 سال کے بعد بھول پاؤ گے؟ کیا 30 سال کے بعد بھول پاؤ گے؟ کہیں جب جب سلانی ڈھلو گے، میں نے 1000 سال گزر گئے، ابھی تیار زمانے ہمیں نماز اثر سے بعد ہمیں نظر قربان رہتے ہیں۔ محسوس کر کے رویا کرو، یہ کوئی عام بہن نہیں، حسین کی بہن، علی کی بیٹی ہے۔ آیت اللہ شیرازی بہت بڑے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں اے ذاکر لمبے لمبے مصائب نہ پڑھا کر، کہ آیت اللہ لوگ روتے نہیں ہیں، اگر کوئی شیعہ ہو، علی کا چاہنے والا، نبی کا ماننے والا، یہ 2 جملے سنے ہیں اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ کہ مولانا کون سے 2 جملے؟ کا ایک جملہ یہ کہ علی کی بیٹی، دوسرا جملہ شرابی کا مرد۔ اگر نہ ہوئے تو سمجھنا اس نے یا زینب نہیں سمجھا، یا عبیدی غارب نہیں سمجھا۔ یہ مصیبت وہی سمجھ سکتا ہے۔ کئی مصائب ہیں جن پہ غیر شادی شدہ جوان کم روتے، لیکن جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے بڑا روتا ہے، چونکہ ابھی تک یہ جواب باپ نہیں بنا۔ اللہ نے اسے بیٹی نہیں دی، اسے نہیں پتا بیٹیوں کا پیار، اسے نہیں پتا باپ کا رشتہ۔ اگر کسی بھائی کی چھوٹی بہن ہو، اسے کیا پتا زین العابدین کا کیا گزرا، جب 4 سال بچے کو پلا تھا، میں روتا تھا، جب 6 مہینے کا بچہ کہیں گزار گیا۔ میں قربان، جب عام مومن اتنا روتا ہے، تصور کرے دل امام زمانہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں قربان قلب امام زمانہ پہ، مولا پہلے سے آپ کا دل دکھی ہے، میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے عمل سے آپ کا دل دکھا، جو دل پانے سے زینب کی چادر کو بچایا، جو دل پانے سے سمینے کا زخم پہنا۔ میری عادت مصائب سے پہلے امام زمانہ کے سلام سناتا ہوں۔ زیارت ناہیہ مولا کا نوحہ ہے، ہر نوحے خواہ کا نوحہ سنتے ہو، لیکن اس نوحے میں وہ درد نہیں، یہ جملے میرے نہیں، امام زمانہ کے جملے۔ بڑا مصائب ہے انہی جملوں میں۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ، فرماتے میرا سلام ان زخمی
میں نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کہہ رہے ہیں۔ میرا سلام ان زخمی کلایوں پہ، یہ کلایا کس کی میں نہیں بتاؤں گا، یہ 7 محرم کو تجھے پتا چلے گا۔ میرا سلام ان زخمی کلایوں پہ جنہیں پسند اب سمجھ کسی بچے نے کہا مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت، عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان پٹھوں کو جن کا بازو ایسا سلامت ہے۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، میرا سلام ان کلایوں پہ جو بسے گردن باندھی گئی تھی۔ پھر فرمایا میرا سلام ان سرخ اللہ جانے کس کے لیکن اللہ نشانی بتا دے میرا سلام ان الناس والسلام في زمان بدورها قبل الناس من کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بچی کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ آخری سلام سے میں تمام کروں، آنکھوں میں آنسو ہیں، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا، اے خدا ان آنکھوں کو مہدی زہرا کی زیارت نصیب کرو۔ سنیں گے اگلا جملہ کیا ہے؟ فرماتے میرا سلام ان زخمی پھٹے میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ، میرا سلام زخمی پھٹے ہوا جن کا ظالم چھڑے میں قربان جس کو ذرا زہرا نے سازا کبھی آنا چاہنا مر کو، لیکن ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، مولا امام زمانہ آپ کو بہار دیا ہوگا، لیکن ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا سلام ان سے آنکھوں کو جہاں منظر اللہ کسے بچے جاؤ زیادہ
اللهم اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اے خدایا ان آسموں کا آواز ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. اے خدا ان ہاتھوں سے، ان اعضاء سے، ان زبانوں سے، ان آنکھوں سے جو جو گناہ کیے بحق حسین ان گناہوں کو معاف فرما. جب موت دینا یقین کی موت دینا، عالم قبر میں، عالم قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. جو ہمارے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما. مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.